الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک انتہائی اہم مسئلے پر آپ کی توجہ دلائیں گے اور یہ مسئلہ ہے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنا۔ یہ بڑی اہم ضرورت ہے امت مسلمہ کی۔ بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں اور ان کے لیے بڑا یہ اہمیت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، اور اکثر مساجد میں کرسیاں بھی لگی ہوتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ تو شریعت میں معذور بندہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن کون سا معذور کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ ایک تو وہ معذور جس کے اندر کھڑے ہونے کی صلاحیت نہ ہو، دوسرا وہ جو سجدہ نہ کر سکے۔ یعنی پہلا معذور وہ کہ جو سجدہ نہ کر سکے، یعنی وہ جھک نہیں سکتا، زمین کے ساتھ اپنا ماتھا نہیں لگا سکتا۔ دوسرا وہ معذور کہ جس کے گھٹنے بینڈ نہ ہوتے ہوں، گھٹنے مڑتے نہ ہوں۔ تو ایسے دو معذور جو ہیں جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو معذور سجدہ نہیں کر سکتا لیکن زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے یہی ہے حکم کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ وہ کیسے؟ آئیے، ہمارا جتنا بھی اسلام ہے، جتنا بھی دین ہے، یہ ہمارا اس کا جو ماخذ ہے وہ یا قرآن ہے یا وہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا عمل رہا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو میری اس ویڈیو کو سن رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کرے گا اور ان کی محبت میں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنی دلی خواہشات کو ختم کر دے گا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نتیجہ نکلے گا اسی کو وہ فالو کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں آپ 3 دفعہ اس طریقے سے بیمار ہوئے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ تو آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ کیسے پڑھی اور کیا بیماری تھی؟ تو آئیے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میرے سامنے یہ مشکات شریف پڑھی ہوئی ہے، یہ سیاہ ستہ کی تمام جو کتب ہیں، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ اور آج جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ متفقن علیہ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، یعنی کہ یہ بخاری میں بھی ہیں اور مسلم میں بھی موجود ہیں۔ عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکب فرسا فسر عنہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے، پھر اس سے گر گئے۔ فجحش شقہ الایمن، آپ کی جو دائیں کروٹ تھی یہ چھل گئی۔ اب جب کروٹ چھل جائے تو ظاہر ہے کہ سخت بیماری ہوتی ہے، اور اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ آپ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھانا جو تھا وہ ممکن نہ رہا۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ فصلی صلاۃ من الصلوات وهو قاعد، تو آپ نے نمازوں میں سے ایک نماز ہمیں پڑھائی اور درا حالے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی بیٹھ کے نماز پڑھائی۔ فصلینا وراءہ قعودا، اور ہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ فلما انصرف قال، جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ فاذا صلی قائما فصلوا قیاما، جب وہ کھڑا ہو کے قیام کرے آپ بھی قیام کرو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو۔ فَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، جب وہ سر اٹھائے تو سر اٹھاؤ۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو آپ ربنا لک الحمد کہو۔ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، اور جب وہ بیٹھ کے نماز پڑھائے تو آپ سب لوگ بھی بیٹھ کے نماز پڑھو۔ قال الحمیدی، یہ تابعی ہیں یا تبع تابعی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ اساتذہ میں سے آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قولہ اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا ہوا فی مرضہ القدیم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب وہ بیٹھ کے نماز پڑھائے
تو مقتدیوں آپ بھی بیٹھ کے نماز پڑھو، یہ پرانے مرض کی بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دفعہ شدید بیمار ہوئے، یعنی یا گھوڑے سے گرے یا کسی اور وجہ سے بیمار ہوئے، اور جب قدیم مرض تھا یعنی پہلا مرض تھا تو آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی، لوگوں نے بھی بیٹھ کے نماز پڑھی، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب امام بیٹھ کے پڑھائے تو آپ بھی بیٹھ کے پڑھو۔ کہتے ہیں ہوا فی مرضہ القدیم، یہ پرانے مرض میں تھی بات۔ ثم صلی بعد ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا والناس خلفہ قیاما، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع آیا اور بیماری کی وجہ سے آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور لوگ سارے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ لم یأمرہم بالقعود، اور آپ نے ان کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں سنایا۔ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری فعل پر عمل کرنا چاہیے، اور آخری فعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی اور لوگوں نے بھی پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، یہ آخری فعل تھا۔ اچھا، یہ 2 دفعہ بیماری کا ذکر ہے، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بیمار ہوئے، اور وہ کس سے؟ یہ جو حدیث میں نے سنائی اس پہ متفق بخاری اور مسلم دونوں نے اتفاق کیا۔ تیسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء بلال یؤذن بالصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب شدید بیمار ہو گئے رحلت سے پہلے، تو آپ شدید بیمار ہو گئے، نماز پڑھانے سے قاصر ہو گئے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کو اعلان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اطلاع دے رہے ہیں۔ فقال امروا ابا بکر ان یصلی بالناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ فصلی ابو بکر تلک الایام، تو 3 دفعہ ابو بکر نے ان دنوں میں نماز پڑھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجد فی نفسہ خفۃ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان میں کچھ تندرستی پائی، درستگی کے آثار پائے۔ فقام یہادا بین رجلین، تو آپ کھڑے ہو گئے اور 2 آدمیوں کے درمیان چل کے جا رہے تھے، اور وہ 2 آدمی کون تھے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں طرف، بائیں طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ورجلہ تخطان فی الارض، یہ عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر ہے یہ اس حدیث میں نہیں ہے، ایک اور روایت ہے اس میں یہ ذکر ہے، اور ایک اور روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں، تو ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ عمر میں رقیق القلب ہوں، مجھ سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی، تو تم آگے بڑھو اور تم نماز پڑھو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابو بکر آپ اس کے زیادہ حق ہیں، زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ حکم آپ کو ہوا ہے، آرڈر آپ کو ہوا ہے، تو آپ ہی امامت فرمائیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ ٹھیک ہوئے تو باہر آئے، تو نماز ہو رہی تھی، اور 2 اصحابی عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ آپ کو سہارا دے کر لا رہے تھے۔ ورجلہ تخطان فی الارض، اتنے بیمار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حال میں بھی پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے۔ حتیٰ دخل المسجد، حتیٰ کہ آپ مسجد میں داخل ہو گئے۔ فلما سمع ابو بکر حصہ، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہٹ پائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ذہبا یتاخرا، تو آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ فاوما الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یتاخرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ابو بکر اپنے مقام پہ کھڑے رہو، اشارے سے پیچھے نہ ہٹو۔ فجاء حتی جلس عن یسار ابی بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آئے اور ابو بکر کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے، بائیں طرف بیٹھ کے، حتی جلس بیٹھ کے۔ فکان ابو بکر یصلی قائما وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قائدا، ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ یقتدی ابو بکر بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے۔ والناس
اور جو لوگ تھے یقتدون بصلاۃ ابی بکر، وہ ابو بکر کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اچھا تو ناظرین، یہ حدیث شریف ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 3 دفعہ بیمار ہونے کی اور نماز پڑھانے کی کیفیت کیا تھی، بیٹھ کے نماز پڑھائی۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس بھی کرسی کی سہولت موجود تھی، ممبر رسول موجود تھا، وہ بھی ایک کرسی کی ٹائپ ہی جگہ تھی کہ ممبر کو رکھ دیتے، اس پہ بیٹھ جاتے اور نماز پڑھا دیتے، پڑھائی جا سکتی تھی۔ اس کے 3 پائے تھے ممبر کے، اور دیگر روایات میں ملتا ہے کہ صحابہ کے گھروں میں بھی کرسیاں موجود تھیں، تو کسی سے کرسی منگوائی بھی جا سکتی تھی، لائی بھی جا سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرسی پر نماز نہیں پڑھائی، ممبر پر نماز نہیں پڑھائی۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو عمل شریف ہے وہ تو ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ چاہے کتنی بھی شدت کی بیماری ہو، آپ سجدہ کر سکتے ہوں تو زمین پر، تو آپ کو بیٹھ کے ہی نماز پڑھنی ہے۔ یہ تو بات پکی واضح ہو گئی کہ اگر آپ سجدہ کر سکتے ہیں تو آپ بیٹھ کے ہی نماز پڑھیں گے اور زمین پہ ہی نماز پڑھیں گے اگر آپ میں سجدے کی سکت ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اگر آپ میں سجدے کی سکت نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ اگر آپ میں سجدے کی سکت نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ سجدے کی سکت نہیں ہے، لیکن کیا آپ زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ ایسے ہیں ان کو ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں سجدہ کرنے سے، یعنی جیسے آنکھ کا آپریشن کروایا ہے تو سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی اور مطلب کہ دماغ کی طرف سارے خون کا بہاؤ ہوتا ہے تو بلڈ پریشر میں، یا کوئی اور ایسا مرض ہوتا ہے کہ جس میں سجدہ کرنے سے ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے سجدہ نہیں کرنا، تو ایسی صورت میں آپ کو موت کا اندیشہ ہوتا ہے تو آپ سجدہ نہیں کرتے، نہ کر سکتے، معذوری ہو گئی سجدے سے، یا کوئی مہرے کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اب 2 صورتیں ہیں کہ یا آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے زمین پہ، یا آپ کرسی پہ بیٹھیں گے نماز پڑھیں گے۔ تو اب کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا زمین پہ؟ تو میرا ماننا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت مطہرہ ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ زمین پہ ہی بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، یہ اولیٰ ہے، یہ افضل ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا 23 سالہ دور رہا، نمازیں پڑھائیں آپ نے مدینہ شریف میں، 10 سال نمازیں پڑھائیں اس 23 سال میں سے، پھر خلفائے راشدین کا دور رہا آیا، پھر صحابہ کرام کا، اور 1400 سال تو گزر گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث ہوئے، آج تک ایسا کوئی کہیں ثابت نہیں ہے کہ مساجد کے اندر کرسیاں رکھی گئی ہوں اور لوگوں نے کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہو۔ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ سجدہ کرنے سے معذور ہیں، وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کرسی پہ نہیں بیٹھ کے نماز پڑھتے۔ تو پھر کرسی کیا چیز ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ کرسی دور حاضر کی بدعت ہے، بدعت یہ مساجد میں اب لائی گئی ہے، یہ 2000 کی پیداوار ہے، یہ 1985 تک تو کرسیاں موجود نہیں تھیں، 1985 کے بعد یہ آئی ہیں کرسیاں۔ میں جب 1985 ہے، میں تقریباً 15-16 سال کا تھا اور مجھے اچھی خاصی ہوش تھی، تو میں نے کرسیاں نہیں دیکھی مساجد کے اندر، کسی جگہ پہ بھی نہیں دیکھی۔ اس کے بعد آہستہ 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 آئی، نہ جانے کب ہے، لیکن یہ بدعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور دور صحابہ میں یہ کرسیاں نہیں تھیں۔ تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ کرسی پر نماز وہی پڑھ سکتا ہے کہ جس کے گھٹنے بھی بینڈ نہ ہوتے ہوں، ٹھیک ہے، اور جو سجدہ کرنے سے بھی معذور ہے، جو زمین پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا، صرف وہی بندہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، جو اب مساجد میں افضل تو آپ کو پتہ چل گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مساجد میں کرسیاں رکھی جا رہی ہیں یہ کیا چیز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ یہ بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، مشہور حدیث ہے کہ ہر دین میں نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔
تو پہلے تو یہ ائمہ مساجد اور انتظامیہ مساجد سے گزارش ہے کہ یہ آپ بدعت کو مسجد میں داخل کیا ہے، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کا آپ بجائے اجر کے آپ گناہ کا باعث بن رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا، بدعت کے بارے میں ایک حدیث سن لیجئے۔ فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا الی یوم القیامہ، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا اس کو اس کا اجر ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کا بھی اجر اس کو ملے گا، ایجاد کرنے کا کچھ نہ کچھ ثواب ان کے حصے سے ان کو ملتا رہے گا ان کے عمل کرنے سے۔ اور فرمایا کہ ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ فلہ وزرھا ووزر من عمل بھا الی یوم القیامہ، جس نے اسلام میں غلط رستہ نکالا اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور اسے دیکھ کے جتنے لوگ اس غلط رستے پر چلیں گے ان سب کا گناہ بھی اس کو ملے گا، یعنی غلط ترویج و اشاعت کا اس کو گناہ ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو ان دو احادیث سے بھی آپ دیکھیں کہ یہ آپ کس طرف لے جا رہے ہیں امت کو۔ یہ میں ائمہ مساجد اور انتظامیہ مساجد سے گزارش کر رہا ہوں، اور جو لوگ کرسی پر بیٹھ کے کرسیوں میں بیٹھ کے بڑے ذوق اور شوق سے نماز پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہت کوئی اعلیٰ کام کر رہے ہیں، یہ ان سے بھی گزارش ہے۔ اور جو معذور نہیں ہوتے اور پھر بھی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ ان سے بھی گزارش ہے میری۔ اچھا، اب کرسی پر جب بیٹھ کے آپ نماز پڑھتے ہیں تو اب کر کیا رہے ہوتے ہیں، کیا منفی اثرات کیا مرتب آتے ہیں اس کے؟ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کرسیوں کی بہتات ہوتی ہے تو بعض شوقین مزاج لوگ بھی کرسیوں میں بیٹھ کے نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، میں نے کہا بھائی تم نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہو، تم تو ہٹے کٹے ہو، صحت مند ہو۔ تو اس نے مجھے کیا کہا، اس نے کہا کہ میں نے جینز پہنی ہوئی ہیں تو میرے اتنی ٹائٹ ہے کہ میرے گھٹنے بینڈ نہیں ہوتے، تو اس لیے میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ اس نے معذوری کی حالت اپنی بتائی۔ بھائی تو کپڑے بدل کے آ، تو جین میں نماز نہ پڑھ، جین تو نے پہنی ہے کسی کو دکھانے کے لیے پہنی ہے، یا ایز اے فیشن پہنی ہے، یا جس طرح بھی تم نے آفس میں جانے کے لیے پہنی ہے تو پہنی ہے نا، تو اب تو نماز کے لیے کپڑے بدل لے، جین میں نہ پڑھ نماز، تاکہ تو نماز کی حیت تو اختیار کر سکے۔ ایک اور بندے سے میں نے پوچھا، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے کہا جی میں تھکا ہوا ہوں، تو میں اتنا تھکا ہوا ہوں کہ میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، سجدے نہیں کر سکتا، میں تھکا ہوا بہت ہوں۔ تو اب وہ بھی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ تو مطلب پتہ چلا کہ بعض ایسے لوگ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کرسیوں میں بیٹھ کے کہ جو حقیقت میں معذور ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اچھے خاصے چلتے پھرتے انسان ہیں اور آ کے مسجد میں بیٹھ گئے، پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ کرسی پہ بیٹھنا بڑی عزت والی جگہ ہے، بہت عزت والی جگہ ہے۔ تو یعنی کہ زیادہ تر میں نے دیکھا کہ چودھری صاحب، میر صاحب، رانا صاحب وہ کرسیوں پہ بیٹھیں گے، پھر کرسی پہلے سائڈ پہ مسجد کی ہوتی تھی، اب کرسی انہوں نے درمیان میں رکھنی شروع کر دی، امام مسجد کا بالکل پیچھے، کہ ہم نے کرسی پہ بھی بیٹھنا ہے اور ہم نے پیچھے بھی بیٹھنا ہے۔ یہ نئی اختراع ہے، یہ بالکل نئی اختراع ہے کہ اب بالکل درمیان میں صف کو توڑا جا رہا ہے، صف کو توڑا جا رہا ہے، ادھر والوں کی بھی نماز خراب اور ادھر والوں کی بھی، دائیں طرف اور بائیں طرف والوں کی نماز خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بھائی آپ اگر معذور ہی ہیں تو نماز آپ نے پڑھنی ہے، تو آپ جو ہے کرسی دیوار کے ساتھ لگائیں اور وہاں پہ آپ نماز پڑھیں، آخری بندہ آپ ہوں۔ مطلب کہ یہ ایک منفی چیز نکلی کہ غیر معذور افراد بھی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، تو ایک غلط طریقہ نکلا نا، ان کو موقع ملا، جب آپ نے اتنی کرسیاں رکھی ہوئی ہیں تو وہ کہتے ہیں خالی کیوں ہیں، چلو اٹھاؤ اور نماز پڑھو۔ علم دین سے کمی، نہ واقفیت، علم دین سے نہ واقفیت۔ اور اگر کوئی عالم دین مسئلہ بتائے گا تو وہ جو بندہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے نا، چودھری صاحب، رانا صاحب، وہ بہت برا محسوس کریں گے، وہ کہیں گے کہ یہ امام مسجد ہمیں ٹوک رہا ہے، یہ ہمیں سنا رہا ہے مسئلہ، تو یہ تو ہمارے اوپر تنقید ہو رہی ہے، وہ ڈائریکٹ اپنے اوپر تنقید سمجھ لے گا۔ اور پھر انتظامیہ مسجد جو ہے، چونکہ وہ رانا صاحب، چودھری صاحب، میر صاحب وہ مسجد کو چندہ دیتے ہیں، تو انتظامیہ کو بھی برا لگے گا کہ جناب یہ جو چندہ دے رہے ہیں آپ ان کو کیوں ٹوک رہے ہیں، آپ ان کو کرنے دیں، جو کرتے ہیں ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں ایک اور بڑا اہم پہلو ہے، یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ یہود و نصارہ بھی پہلے آپ کی طرح ہی نماز پڑھتے تھے،
سجدے بھی ان کی نماز میں ہوتے تھے، رکوع بھی ہوتے تھے، قیام بھی ہوتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ ابھی بھی آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ کو بہت سارے یہودی مل جائیں گے کہ جو نماز میں رکوع بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ بہت سے آپ کو عیسائی بھی ایسے مل جائیں گے کہ جو سجدہ، رکوع اور قیام کرتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ اب گرج میں اور جو ان کے ہیکل ہیں یہودیوں کے اور جو چرچ ہیں ان کے اندر رکوع اور سجدے والی عبادات نہیں ہوتی۔ کوئی عیسائی اکیلے بیٹھ کے کرتا ہو یا کوئی ان کا فرقہ ہے جیسے آرتھوڈکس کرسچن ہے، شاید وہ سجدے کرتے ہوں گے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے ذکر کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کہا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ بناؤ۔ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا مریم اقنتی ورکعی واسجدی، اے مریم اللہ کی بارگاہ میں بادب کھڑی ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں رکوع بجا لاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بجا لاؤ۔ اور بھی کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اور عیسائیوں اور یہودیوں سے سجدے کرنے کا ذکر کیا، کہا ہے، رکوع کرنے کا کہا ہے، قیام کا کہا ہے۔ تو یہ ساری عبادات، قیام، سجدہ، رکوع ان میں موجود تھا، جو کہ اب ان کے چرچوں میں اس طرح عبادت نہیں ہوتی۔ تو وہ کیسے محروم ہوئے ان عبادات سے، واللہ عالم۔ لیکن ہم قیاس کر سکتے ہیں، گمان کر سکتے ہیں کہ ایسے ہی پہلے کسی ایک نے معذوری کی حالت میں کرسی پہ نماز پڑھی ہوگی، پھر دوسرے نے، پھر تیسری نے، پھر کرسیوں سے ہٹ کے صوفے آ گئے، اور اس کے بعد جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے چرچ میں صوفے رکھے ہوتے ہیں، جو غریب ہیں ان کے لیے کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، جو مڈل کلاس ہوتے ہیں ان کے لیے کرسیاں ہوتی ہیں، اور جو بالکل غریب لوگ ہیں وہ فرش پہ ان کے لیے جگہیں، چٹائیاں بچھی ہوتی ہیں۔ تو مطلب کیا کہنے کا کہ اب وہ بالکل سجدہ، رکوع وغیرہ عبادات سے محروم ہو گئے۔ تو آپ جب کرسی پر نماز پڑھتے ہیں تو آپ بھی کن عبادات سے محروم ہوتے ہیں؟ معذور تو چلو، معذور کو تو مطلب کہ ثواب ملے گا، اس کی نماز کا پورا ہی ملے گا، لیکن کون معذور؟ جس کے گھٹنے بینڈ نہیں ہوتے۔ کون معذور؟ جو سجدہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کون معذور؟ جو زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ معذور۔ اور جو زمین پہ بیٹھ سکتا ہے، جو سجدہ کر سکتا ہے، وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے اس بات پہ کہ اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے۔ وہ چاہے جتنی مرضی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے، اگر وہ اس کے گھٹنے بینڈ ہوتے ہیں، وہ زمین پہ بیٹھ سکتا ہے، وہ سجدہ کر سکتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہے۔ اور وہ کس چیز سے محروم ہو گیا؟ وہ سجدے جیسی عبادت سے محروم ہو گیا، وہ قیام جیسی عبادت سے محروم ہو گیا، وہ قوما کی عبادت سے محروم ہو گیا۔ یہ رکوع اور قیام کے درمیان میں، رکوع اور سجدے کے درمیان میں ہم قوما کرتے ہیں، وہ دو سجدوں سے محروم ہو گیا۔ وہ دو سجدوں کے درمیان جلسہ ایک عبادت ہے، نماز کا رکن ہے، اس سے محروم ہو گیا۔ وہ آخری دو رکعتیں پڑھ کے ہم قعدہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ قعدہ کی عبادت سے محروم ہو گیا۔ تو اس طریقے سے وہ 6 ارکان، 6 عبادات کی کیفیات سے، حیات سے، وہ شکلوں سے محروم ہو گیا۔ کن؟ قیام، رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ، قعدہ، 6۔ اور اگر ہم اس کو 2 سجدے کر لیں اور 2 قعدے کر لیں، 4 رکعت میں 2 قعدے ہوتے ہیں، تو وہ 8 چیزوں سے محروم ہو گیا، 8 چیزوں سے وہ محروم ہو گیا۔ اور قیام تو ہم 4 دفعہ کرتے ہیں 4 رکعتوں میں، تو وہ 3 وہ بھی ڈال لیں تو 11 چیزوں سے محروم ہو گیا۔ 11 عبادات کی حیات، کیفیات کے 11 طریقے اللہ تعالیٰ نے جو بتائے تھے کہ اس طرح، اس کیفیت میں بھی میری عبادت کرو، اس کیفیت میں بھی عبادت کرو، اس کیفیت میں بھی عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں نا نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری عبادات اللہ کے لیے ہیں، ساری جسمانی عبادات، کھڑے ہو کے عبادت کر لی، رکوع کی حالت میں عبادت کر لی، قوما کی حالت میں کر لی، جلسہ کی حالت میں کر لی، قعدہ کی حالت میں کر لی۔ تو بھائی کرسی پر نماز پڑھنے والے، تو ان ساری عبادات کی کیفیات سے، ان کی شکلوں سے محروم ہو گیا۔ اگر تو معذور ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، تجھے ثواب ملے گا، لیکن اگر تو معذور ہے تو
نہیں ہے تو تجھے ثواب نہیں ملے گا ان کا۔ اور پھر جو تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نفل رکوع جو فرض عبادات ہے وہ اگر معذور نہیں ہے تو بیٹھ کے ہو ہی نہیں سکتی، اور جو نفل عبادت ہے وہ بیٹھ کے ہو سکتی ہے، لیکن ثواب کتنا ملے گا؟ آدھا، افضل نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کہا کہ آپ یعنی کہ بیٹھ کے نماز نہ پڑھا کرو، کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں کہتے ہیں بیٹھ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو، خود آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عباس میں بیٹھ کے بھی پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے پوری نماز کا اجر دیتا ہے، آدھی نماز کا نہیں دیتا، لیکن آپ لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہو، آپ کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، نفل نماز، فرض تو ہو ہی نہیں سکتے، واجب نہیں ہو سکتے، سنت فجر بھی نہیں ہو سکتی، نفل نماز ہو سکتی ہے، وہ بھی آپ کو آدھا ثواب ملے گا۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ جو لوگ کرسیوں پر بیٹھ کے مساجد میں میٹنگز کرتے ہیں، یاد رکھیے آپ مساجد کا ماحول تباہ کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ اخلاقیات کو تباہ کر رہے ہیں۔ 1400 سال تک کرسی مسجد میں داخل نہیں ہوئی، صرف ایک ممبر رسول مسجد میں داخل تھا، کرسیاں نہیں مسجد میں داخل ہوئیں۔ آپ نے میٹنگز کے لیے کرسیاں داخل کر دیں، آپ نے نمازوں کے لیے کرسیاں داخل کر دیں، آپ نے بدعات کا آغاز کیا۔ کل کو جب ساری مسجد کرسیوں سے بھر جائے گی، آج سے 50 سال بعد، 100 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ اگر اس سیلاب کے آگے پل نہ باندھا گیا تو ساری صفیں جو ہیں وہ کرسیوں سے بھری ہوئی ہوں گی۔ پھر کوئی صوفے بھی لانے شروع کر دے گا، وہ کہے گا کہ مجھے کرسی پر نماز پڑھنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، میں تو صوفے پہ نماز پڑھوں گا۔ وہ پھر صوفہ مسجد میں لائے گا، اور پھر امام مسجد کچھ نہیں کر سکے گا، امام مسجد کچھ نہیں کر سکے گا، وہ اسے صوفہ لانے سے منع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے ان کو مسئلہ بتایا ہے کہ جناب کرسی پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، رخصت ہے، تو پھر صوفے کی رخصت بھی آپ کو دینی پڑے گی۔ وہ کہے گا میں جی کرسی پہ نماز نہیں پڑھ سکتا، میری جو ہے نا کمر میں تکلیف ہوتی ہے، میری جو وہ پیٹھ ہے اس میں تکلیف ہوتی ہے، میری ہپ میں تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، میری رانوں میں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ یہ باتیں کرے گا میں نے صوفے پہ نماز پڑھنی ہے۔ پھر دوسرا چودھری اٹھے گا، پہلے جناب چودھری صاحب جو تھے وہ انہوں نے صوفہ لایا، پھر مہر صاحب صوفہ لائیں گے، پھر رانا صاحب صوفہ اٹھا کے لائیں گے، اور اس کے بعد جناب ایک مہر تو نہیں 4 مہر ہوں گے، 4 رانا ہوں گے، 4 چودھری ہوں گے، تو وہ سارے جب صوفے لے کے آئیں گے پھر کرسیاں بھی ساری آئیں گی، پھر جناب کیا ہوگا، صوفوں سے مسجدیں بھریں گی، کرسیوں سے بھریں گی، پھر وہ کہیں گے کیا ضرورت ہے ہمیں یعنی کہ صفیں بچھانے کی، ہمیں جو ہے یہ رکھنے کی، قالین رکھنے کی، بیٹھنے کی، ہم سارے کرسیاں ہی رکھتے ہیں۔ آ جائے گا کہ وقت ایسا بھی آپ دیکھ لیجئے گا، جب 1400 سال تک کرسی نہیں تھی اور اب داخل ہو گئی ہے 1985 کے بعد، تو پھر جو ہے یہ 2050 کے اندر آپ صوفے بھی داخل ہوتا دیکھیں گے، اور 2075 میں پھر آپ ساری کی ساری صفیں بھی جو ہے مساجد کی کرسیوں اور صوفوں سے بھری ہوئی دیکھیں گے۔ اب ایک بھائی نے سوال کیا کہ سعودیہ کے اندر کرسیاں میٹنگز کے لیے رکھی جاتی ہیں تو کیا ہے؟ بھائی ہم سعودیہ کی ہر چیز کی نکالی نہیں کر سکتے، سعودیہ میں تو پاؤں پہ قرآن پاک رکھ کے بھی تلاوت ہوتی ہے، تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ پھر ہم بھی دیکھیں کہ وہاں یہ ہو رہا کریں۔ سعودیہ میں تو ایسے دیکھا ہے کہ جیب سے مسواک نکالتے ہیں، نماز کی حالت میں مسواک شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ بھی ایسا کرنا شروع کر دیں گے۔ وہاں تو دیکھا ہے کہ جیب سے قرآن پاک نکالتے ہیں اور ایسا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نماز کی حالت میں، پھر آپ بھی ایسا ہی کریں گے، تلاوت کریں گے، پھر آپ جیب سے نکال کے امام مسجد دیکھے گا اور سوری سارا قرآن پڑھ کے سنا دے گا، پھر آپ بھی ایسا ہی کریں گے۔ وہاں تو دیکھا ہے موبائل بھی نکالتے ہیں، سنتے ہیں، کال اٹینڈ کرتے ہیں نماز کے اندر، پھر موبائل جیب میں ڈال دیتے ہیں، کیا آپ بھی پھر ایسا کریں گے؟ تو بھائی آپ سعودیہ کی نکالی نہیں کریں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا دین جو ہے اس لیے نہیں اتارا سعودیہ میں کہ آپ سعودیہ کی نکالی کریں، آپ قرآن کی اتباع کریں گے، آپ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ جو ائمہ دین ہیں جو قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط کرتے ہیں، نکالتے ہیں، آپ ان کی جو ہے وہ پیروی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ائمہ مساجد روکتے کیوں نہیں ہیں؟ یاد رکھیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔
کہ انتظامیہ کیوں نہیں رکھتی ان مسائل سے۔ وہ کرسیاں جو رکھی ہوئی مسجد میں اس پہ بیٹھتا کون ہے؟ چودھری۔ اس پہ بیٹھتے کون ہیں جی؟ رانا صاحب۔ اس پہ بیٹھتے کون ہیں؟ میر صاحب، ٹھیک ہے جی۔ اس پہ سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں جو مسجد کو 2-2 لاکھ کے چندے دیتے ہیں، 10-10 لاکھ کے چندے دیتے ہیں، کسی نے سولر پینل لگا دیا، کسی نے جناب ایئر کنڈیشن دے دیا، کسی نے کیا دے دیا۔ تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہم صوفے پہ بیٹھیں مسجد میں، یہ ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے۔ تو پھر جب مولوی صاحب صحیح مسئلہ بتاتے ہیں تو وہ ان کو برا لگتا ہے۔ پھر انتظامیہ جو ہے وہ بھی مولوی صاحب کو منع کرتی ہے کہ مولوی صاحب خاموش، اس مسئلے پر بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ سیدھی چودھری صاحب پہ چوٹ لگ رہی ہے، سیدھی رانا صاحب پہ چوٹ لگ رہی ہے، سیدھی میر صاحب پہ چوٹ لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، سیدھی خان صاحب پہ چوٹ لگ رہی ہے۔ تو اس مسئلے کو جو ہے چپ ہی رہنے دیں، خاموشی اختیار کریں، کبھی نہیں کوئی مولوی اس مسئلے پر بولے گا اور نہ انتظامیہ بولے گی۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ چندے کا مسئلہ ہے۔ تو بھائی آپ چندے دے دے کے مساجد بنا لیں اور پھر لوگوں سے ڈریں، خوف کھائیں اور ان کو صحیح قرآن نہ بتائیں، صحیح احادیث نہ بتائیں، صحیح مسائل نہ سنائیں، تو پھر آپ کی مساجد میں بدعات ہی ہوں گی، بالکل ہوں گی۔ پہلے مساجد میں تصاویر نہیں لگا کرتی تھی، اب مساجد کے اندر میں نے تصاویر لگی دیکھی ہیں، چاہے وضو خانے والی جگہ پہ دیکھی ہیں، لیکن تصاویر لگی ہوئی دیکھی ہیں۔ اب وضو خانے تک تو تصاویر پہنچ گئی ہیں، جوتیوں والی جگہ پہ جی ٹھیک ہے جی یہ مسجد نہیں ہے یہاں تصویر لگا دو، فتویٰ دے دیا مولوی صاحب نے، ٹھیک ہے جی۔ تو بھائی تصویر لگی ہے، مسجد کا تقدس نہیں ہے کہ وہاں تصویر لگائی ہے، لیکن تصویر پہنچ گئی ہے مسجد میں۔ اب کوئی اٹھے گا کہے گا میرے پیر صاحب کی تصویر ہے، میں تو مسجد کے اندر بھی لگاؤں گا، سین میں لگا دوں گا، ٹھیک ہے جی، سین میں لگ گئی تصویر، اب پھر مسجد کے اندر بھی لگنی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ بھی آپ بدعت دیکھیں گے، جیسے آپ نے کرسیاں مسجد میں پہنچائی ہیں ایسے ہی تصاویر بھی مسجد میں جائیں گی۔ یہ جو کلیسا ہے اس کے اندر بھی تصاویر ایسے ہی پہنچی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق مسائل بتانے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔